جن کے موضوع پہ گفتگو کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ ہم گزشتہ درس میں مومن جن اور اس کی خصوصیات کو ملاحظہ کر رہے تھے، اور آج اسی بحث کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہوئے لے کے چلتے ہیں، اور جناب سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں جو جنات کا تذکرہ وارد ہوا ہے اس کو ہم مختصر طور پہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس طرح سے خلق کیا ہے کہ وہ انسان کے دید سے باہر ہیں اور اس کے حواس کے دائرے میں نہیں آ سکتے۔ قرآن کی ایک آیت سے اس کا بات کا استفادہ بھی کیا جاتا ہے کہ جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم، کہ تمہیں شیطان اس طریقے سے فتنوں میں مبتلا نہ کر دے جیسے تمہارے دونوں والدین کو اس نے نکالا تھا من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور ان کے لباس کو ان سے اس نے سلب کر لیا تھا، لے لیا تھا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہ وہ دیکھ سکے، دکھائی جا سکے یا عیاں کر سکے، عیاں کر دے۔ انہو یراکم، یہ وہ ہے آیت کا ٹکڑا کہ جس سے علماء نے استفادہ کرتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ جنات ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دے سکتے، یعنی ان کے جو اجسام ہیں، ان کے اجسام بہت لطیف ہیں، جیسا انسان کا مادی جسم ہے اسی طرح ان کا بھی مادی جسم ہے اور ایک روح ہے، لیکن وہ مادی جسم اتنا باریک ہے کہ حواس کے دائرے میں نہیں آتا، جس طرح بہت ساری ایسی چیزیں جو حواس کے دائرے میں نہیں آتی۔ انہو یراکم، ہوا وہ تمہیں دیکھتا ہے، وقبیلہ، اور اس کا قبیل سے جو ہیں وہ تمہیں دیکھتے ہیں، شیطان اور اس کے قبیل سے جو ہیں وہ اسے تمہیں دیکھتے ہیں، من حیث لا ترونہم، اس طور پہ کہ تم لوگ انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے، یعنی تمہیں وہ دکھائی نہیں دیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ان لوگوں کے اوپر شیاطین کو اولیاء قرار دیا جو ایمان نہیں لاتے۔ جو ایمان لا چکے، شیطان اس کی پر ولی نہیں بنتا، بہکا سکتا ہے اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی ولی نہیں بنتا۔ جو ایمان نہیں لاتے ان کا ولی بن جاتا ہے۔ البتہ ایمان، حقیقت ایمان قلبی ایک امر ہے، لہذا انسان کے قلبی حالات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ مومن ہے، یعنی اقرار سے مسلمان ہوتا ہے، ادھر ایمان کا تذکرہ۔ یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آیت کریمہ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ شیاطین، اور اگر بالخصوص اگر وہ جن کی قبیل، کیونکہ شیطان یا جن سے ہے یا ان سے ہے، ان دو کے علاوہ کسی اور قبیل کا تذکرہ قرآن کریم نے نہیں کیا، یا جنات میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے۔ لہٰذا اگر یہاں پہ انسان تو دکھائی دیتے ہیں، اگر جنات کی بات ہے تو وہ ہیں کہ جو دکھائی نہیں دیتے۔ ہم بعض واقعات دیکھ رہے تھے اور انہی واقعات سے استفادہ کرتے ہیں کہ مومن جن ہیں، مومن جنوں کے بارے میں آیات کریمہ بھی واضح وارد ہوئی ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں، اور ان کے نظریات کچھ بیان کیے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا شرک نہیں کرتے اور شریک اللہ کا کسی کو نہیں قرار دیتے۔ انہی مومن جنوں کے بارے میں ایک اور بحث ہے کہ اس کو ہم تفصیل سے نہیں مد نظر رکھ سکتے، لیکن اس کا جو نتیجہ علماء نے ذکر کیا وہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ آیا جنات میں رسول گزرے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ہم نے ایک آیت کریمہ سے یہ استفادہ کیا تھا کہ وہ جنات میں بھی رسول ہیں، دو احتمال تھے، ہونے کا بھی اور نہ ہونے کا بھی احتمال موجود تھا۔ سورہ انعام آیت نمبر 130 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یا معشر الجن والانس، ایک گروہ جن و انس، الم یأتکم رسل منکم، یہ جو ہے جملہ کہ تم لوگوں میں سے کوئی رسول تمہارے پاس کیا نہیں آیا جو یقصون علیکم آیاتی، جو میری آیات کو تمہارے اوپر پڑھ کے سنائے۔ ادھر علماء بیان کرتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس آیت سے آپ یہ مطلب لیں کہ انسانوں کی طرح جنوں میں بھی انبیاء و رسول آئے ہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشر میں ہی انبیاء کو بھیجا ہے اور بشر کی طرف سے نمائندے ان کے اندر گئے ہیں،
بشر کی طرف سے مزید ان کے نمائندے ہیں جنہوں نے جنات میں جا کے تبلیغ کی، کیونکہ قرآن کریم واضح طور پہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے جن کو بھی بھیجا ہے وہ ان کا تعلق یا فرشتوں سے ہے یا لوگوں میں سے ہے۔ بعض قرآن کی آیات ہیں کہ جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارسال کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، یا جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ یا ملائکہ کی نوع سے ہیں یا وہ انسانوں کی نوع سے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کی آیات سے وہ استدلال کرتے ہوئے اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ جنوں کے اندر کوئی نبی براہ راست نہیں آیا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کے اندر انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اور اسی طرح اوصیاء علیہم السلام وہ بھی بشر میں آئے، اور بشر کے آگے سے نمائندے تھے کہ جو آگے تبلیغ کیا کرتے تھے، اور اس کے اوپر دلیل وہی آیت ہے کہ جو ہم نے پڑھی کہ جب وہ نفرا من الجن آئے تو پھر کیا اختتام پہ تھا، سورہ احقاف آیت نمبر 29 میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فلما قضیٰ کہ جب وہ تلاوت ختم ہوئی وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ اپنی قوم میں واپس جا کے انہوں نے کیا کی، تبلیغ کی۔ بس مومن جن تبلیغ کرتے ہیں، اپنے جنوں کے اندر بھی ایمان کو پھیلاتے ہیں، اللہ سے ربط جوڑتے ہیں، حجت الہی سے ربط جوڑتے ہیں، اور تعلیمات الہی کی طرف انہیں کھینچتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آج ہم بعض احادیث میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مومن جن انسانوں کو بھی مشکل میں مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا کام انجام دیتے ہیں۔ لہذا مومن جن ایمان ہی کا سراپا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہمارے پاس متعدد آیات ہیں۔ ان آیات کا ایک مجموعہ در حقیقت جنات سے تعلق رکھتا ہے۔ ان آیات کا ایک مجموعہ جنات سے تعلق رکھتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 12 کو پہلے دیکھیں، 3 جگہوں پہ جنات کا تذکرہ ہے جناب سلیمان علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں۔ پہلا ہم اپنی ترتیب سے، خاص ترتیب سے اسے مد نظر رکھتے ہیں تاکہ یہ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ پہلا اس میں امر ہے، سورہ سبا آیت نمبر 12 میں اس کا بیان وارد ہوا ہے۔ سورہ سبا میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اللہ نے قرار دی، غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، یعنی اس کے جو چلنا تھا۔ اب رواحها اور غدوها کے اگر ہم اس کے صرف ظاہری معنی کو مد نظر رکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت دن اور رات کے، کہ صبح 1 مہینے کی مسافت طے ہوتی تھی اور شام 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے۔ وَأَصَلْنَ لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ یہ ممکن ہے ٹیکنالوجی کی طرف بھی اشارہ ہو، صحیح ہے، اس کی اپنی جگہ تفسیر کی ضرورت ہے۔ غدوُّهَا شَهْرٌ کہ وہ ہوا جو تھی وہ اس کی جو صبح ہے وہ بھی 1 مہینے کی مسافت، اور وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ اور شام مہینے بھر کی ہوتی تھی، یعنی صبح بھی 1 مہینے کی اور شام بھی 1 مہینے، ممکن ہے یکساں ہوا کے بارے میں یہ بات ہے۔ وَأَصَلْنَ لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور ہم نے انہیں تانبے کا ایک چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ جن ان کے سامنے کیا کرتے تھے، کیونکہ ہمارا موضوع یہاں پر ہے۔ وَالْجِنُّ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ جن اپنے رب کے اذن سے ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جنوں کے تابع ہے یا جن انسان کے تابع ہے؟ اگرچہ انسان کامل انبیاء وائمہ علیہم السلام، لہذا آپ نے دیکھا کہ انسان کے تابع جن ہے۔ پہلا مقام آپ نے ادھر دیکھ لیا کہ واضح آیت کریمہ ہے وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ کہ ان کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ کام کیا کرتے تھے۔ کام کی نوعیت بھی ذکر کی گئی ہے کہ اس کام کی نوعیت کیسی تھی۔ مختلف جو اس تفسیر کا پہلا حصہ ہے اس کی بھی تفسیر کی اپنی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے عین القطر
کہ تانبے کا ایک چشمہ بہا دیا، اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن ہم اپنے اس حصے سے مربوط جگہ کو دیکھ رہے ہیں کہ اور وہ ہے کہ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے، ان کے رب کے اذن سے، یعنی سلیمان کے رب کے اذن سے یہ جن ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کجروی دکھاتا، بغاوت دکھاتا، تو پھر کیا ہم کرتے؟ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو اسے عذاب السعیر کا مزہ ہم چکھاتے تھے۔ صحیح، یعنی جو بھی امر سے ان کے بغاوت کرے گا، سرکشی کرے گا، اکڑ دکھائے گا، تو عذاب سعیر کا، سخت ترین شدید ترین عذاب سعیر، جہنم کے عذاب کا وہ پھر ذائقہ چکھے گا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ مختلف کاموں پہ سلیمان علیہ السلام نے معمور کیا ہوا تھا اور وہ کام کرتے تھے۔ یہ ایک ہو گیا حصہ جو کہ جنات کے بارے میں، اور اس سے آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ جن و انس سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی حدود کیا تھیں؟ بعض کہتے ہیں کہ فلسطین سے لے کے استخر تک، استخر یعنی ایران کا ایک علاقہ ہے، اس پورے علاقے میں ان کی حکومت تھی، اور ملک سبا البتہ باہر تھی۔ بعض کہتے ہیں پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ بہرحال ہم کوئی ابھی اس تحقیق میں نہیں پڑھتے کہ کتنی ان کی حکومت تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام جیسی بے مثال حکومت اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی تھی۔ فقط یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میں امام مہدی علیہ السلام کو یہ امتیاز اور خصوصیت حاصل ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی مانند وہ ایک جامع حکومت کو قائم کر سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انہی آیات میں جن کا تذکرہ اسی سورہ سبا آیت نمبر 14 میں بھی ہوتا ہے، اور آیت نمبر 14 میں جنوں کو بڑا ایک گھمنڈ تھا اپنے اوپر کہ ہمیں غیب کی خبریں معلوم ہیں، کیونکہ جنات، ہم تعریف پڑھ چکے ہیں گزشتہ دروس میں، شیطان کسے کہتے ہیں کہ کافر جن شیطان کہلاتا ہے۔ انسانوں میں بھی اسی طرح شیطنت جس کی اوپر طاری ہو جائے وہ شیطان ہے انسانوں میں، لیکن جنات میں کون کہلاتا ہے؟ کافر جن، وہ شیطان کہلاتا ہے۔ یہ شیاطین یا جنات وہ آسمان سے خبریں لے کے آتے تھے۔ ادھر آسمان سے مراد یہ سامنے کا ظاہری آسمان نہیں ہے، یعنی وہ آسمان جہاں پر ان سب امور کی تدبیر ہو رہی ہے جو اس زمین کے اوپر واقع ہے، تو وہ وہاں پہ پھر امور کو دیکھتے اور پہلے ہی جان لیتے تھے۔ تو اس طرح وہ دعویٰ کرتے تھے ہمیں غیب کا علم ہے اور ہمارے علم کا مقابل کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ان کا یہ گھمنڈ ختم کیا گیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے موت کو حتمی قرار دے دیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَةُ الْأَرْضِ، اور ان کی موت کی پر ہم نے کسی کو بھی خبر نہیں دی سوائے زمین میں رینگنے والے جو کیڑے ہیں یعنی دیمک، کسی کو بھی اس کی خبر نہیں تھی سلیمان علیہ السلام کی موت کی۔ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، ان کیڑوں نے کھا لیا ان کے عصا اور ڈنڈے کو، فَلَمَّا خَرَّ، کہ جب وہ گرے۔ یہاں پہ بعض نے خرّہ سے مراد یہ کہ مِنْ سَأَتَهُ، ان کا جب عصا گرا، لیکن یہاں پہ ظاہراً اگر آپ دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ جاتی ہے ضمیر۔ اگر وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو پھر ٹھیک ہے، عصا گرا، لیکن اگر کھڑے تھے اور عصا کے سہارے کھڑے تھے تو جب عصا کو کھا لیا تو پھر وہ منہ کے بل گرے۔ خرّہ ہوتا ہے منہ کے بل نیچے آنا۔ تبینت الجن، تب جنات کو یہ خبر ہوئی، واضح ہوا ان کے لیے، لو کانوا یعلمون الغیب، اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس پست ترین عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ یعنی یہ جو ہمیں زحمت مشقت کرنے پڑ رہی ہے، ہر ٹائم لگایا ہوا ہے اور ایک اشارے پہ سارے کام کریں، تو ہمیں اس طرح کے عذاب، اس کو بھی عذاب مہین سے تعبیر کیا گیا ہے، تو ہم عذاب مہین کا شکار نہ ہوتے۔ یہ آیت کریمہ بھی آپ نے جو ملاحظہ کیا کہ دلالت کرتی ہے کہ جنات ان کے قبضے میں بھی تھے، مومن جن بھی تھے، لیکن اب یہ جو شکوہ کر رہے ہیں، یہ شکوہ کرنے والے کون سے ہیں جنات؟ یہ شکوہ کرنے والے ممکن ہے کہ کافر جنات کو پکڑ میں لیا ہو، اور ممکن ہے کہ مومن جنات کو انہوں نے پکڑ کے قابو میں کیا ہو۔
اچھا، ہم اب آ جاتے ہیں اگلے مورد میں، تیسری جگہ۔ صرف 3 جگہوں پہ قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ وارد ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام اور جنوں کا واقعہ۔ ہر 2 واقعات سے ہمارے پاس جنوں کی بعض خصوصیات سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک خصوصیت تو پہلے واقعے میں یہ آئی کہ یعمل بین یدی ہے، کہ وہ ان کے سامنے عمل انجام دیتے تھے۔ یعمل بین یدی ہے، ان کے سامنے عمل، یعنی تابع تھے، بس جن تابع ہے بشر کے۔ اگر امام زمان علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی، جن تابع ہوگا۔ بس یہ ایک ہم نے آیت سے یہ خصوصیت دیکھی کہ جن تابع ہے۔ اگر شیاطین ہے تب بھی تابع ہو جائے گا۔ مومن ہے وہ تو ہے ہی ہے، مطیع ہے مومن۔ مومن تو اپنے ارادے کے ساتھ مطیع ہے، لیکن اگر مومن نہیں ہے تو ان شیاطین کو بھی لگام دی جا سکتی ہے۔ بشر اپنی بشری قوت کو حاصل کرے، انسان اپنے اندر انسان بنے تو یہ اس کے نیچ میں، یعنی اس کے سامنے حقیر بن جائیں گی اور اس کے ماتحت آ جائیں گی۔ تسخیر جن کے لیے مختلف لوگ مختلف طرح کی عجیب و غریب ریاضتیں کرتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے وہ خود جن بن چکے ہیں، یعنی شیاطین بن چکے ہیں۔ کرنے چلے تھے جنوں کو پکڑنے تو ان کو ان کے نفس نے گرفتار کر کے پکڑ لیا۔ تسخیر جن کے حوالے سے قرآن کریم نے کوئی ہمیں ضابطہ نہیں بیان کیا، کیونکہ اس کی طرف نہ کوئی ترغیب دلائی گئی ہے اور نہ ہی اس کو بیان کیا گیا آیات میں، اس لیے تسخیر جن کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ واقعات اور روایات پڑھ رہے ہیں احادیث مبارکہ سے، اور ہم ساری معتبر کتب سے پڑھ رہے ہیں، اگرچہ حدیث اس میں اگر سندن ضعیف بھی ہو، اس کتاب اور کتاب کے قدیمی ہونے کی وجہ سے اس کے احتمالات بڑھ جاتے ہیں، اس کی قبولیت کے احتمالات بڑھ جاتے ہیں۔ لہذا آپ نے دیکھا کہیں پہ تسخیر جن کی بات کی گئی ہو، اس لیے تسخیر جن کوئی حوصلہ افزا نظریہ نہیں ہے، اور نہ کوشش کریں کہ یار جنوں کو پکڑ کے اپنے ماتحت کریں۔ جن اگر مومن ہے تو وہ بھائی چارے کا تعلق ہے، بندہ مانے نہ مانے، اس نے اگر ڈرنا ہے تو بعض اوقات وہ اپنے باپ سے ہی ڈرنے لگ جاتا ہے انسان۔ اگر گھبرانا شروع کرے تو آس پاس کے افراد سے ہی ڈرے گا بلا وجہ، وہ وہم اسے ڈرا رہا ہے، نہ کہ کسی اور سے ڈر رہا ہے، وہم کی وجہ سے وہ گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، وَإِلَّا عقل اسے نہیں ڈراتی، اللہ کی ذات اسے نہیں ڈراتی، حوادث اسے ڈرانے کے لیے نہیں ہے، مصیبتیں اسے ڈرانے کے لیے نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو خود ہی ڈرا رہا ہے۔ وہم ہے تو وہم کا علاج اس نے خود کرنا ہے، کوئی اس کے لیے ٹوٹکا نہیں ہے وہم کے علاج کے لیے، اور نہ کوئی اور ذرائع، اس نے اپنے آپ کو خود ہی وہم کی بیماری کو مقابلہ کر کے دور کرنا ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ انسانی مراحل طے کرے، انسانی مراحل طے کرے۔ جتنا انسان انسانی منزلت کے اوپر قائم ہوتا چلا جائے گا، جن اس کے ماتحت آتا چلا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بشر کو مافوق رکھا ہے جنات سے، نہ کہ جنات کو بشر سے مافوق رکھا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا یعمل بین یدی ہے، انسانوں نے اس طرح سے کام ممکن ہے نہ کیا جس طرح سے جن کام کر رہے تھے۔ اگلی جو آیت ہے سبا، آیت نمبر 12-14، اس میں آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ کو، کہ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو ایسا عظیم سلطان نہیں گزرا بشر میں۔ اگر عظیم سلطنت آئے گی تو امام مہدی علیہ السلام کی آئے گی، اور وہ بھی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، کیونکہ وہ اس آیت کی تکمیل ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء علیہم السلام ان کی ابھی قائم نہیں ہوئی۔ اب جب قائم نہیں ہوئی ابھی تک، ویسی جامع حکومت روئے ارض کے اوپر کہ انشاءاللہ قائم ہوگی جلد، عن قریب یہ قائم ہوگی، کہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے جس سلطان کی پوری دنیا کے اوپر ہوائیں تابع، جنات تابع، انس و بشر و پرندے ہیں، درندے ہیں، ساری کی ساری چیزیں تابع تھیں ان کے، وہ سلیمان علیہ السلام ہیں۔ لیکن آپ پورے قرآن میں موت کے واقعات دیکھیں، سب سے ضعیف ترین موت جس کی ذکر قرآن نے کی ہے وہ جناب سلیمان علیہ السلام ہے۔ کسی کو خبر ہی نہیں تھی، کیڑوں نے آ کے عصا کو کھا لیا، اور ان کے پھر اس حادثے سے کہ وہ گرے، اگر وہ لوگ کرسی پہ بیٹھے تھے تب بھی ایک دفعہ لڑک گئے ہوں گے کہیں پہ، یا اگر عصا پکڑا ہوتا تو زمین کی طرف منہ کے بل گرے، تو اس سے پتہ لگا بقیہ خلقت کو۔ لہٰذا
سلطنت جس کو اللہ نے عظیم ترین دی کہ پوری دنیا کے اوپر حاکم بنایا عملی طور پہ، کہ ہوائیں ہیں، پانی ہے، سمندر ہے، مچھلیاں ہیں، حشرات ہیں، حیوانات ہیں، درندے چرند پرند جن انس، سارے ان کے تابع اور ایک اشارے کے اوپر کام کرتے ہیں، سب کی وہ زبان سمجھتے ہیں، سب کو ڈیل بھی کر رہے ہیں۔ ایسا سلطان وہ ہوتا ہے جو چلا رہا ہے، ان کے تمام امور کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اذن سے تھا، بدون اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کوئی امر برپا ہی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے موت کے ضعیفی کی حالت میں دی کہ آپ کو قرآن کریم میں اس کی مثل کوئی اور دکھائی نہیں دے گی۔ دوسرا اسی کے ضمن میں یہ نکتہ ہے کہ جن وہ اپنے آپ کو عالم الغیب سمجھتے تھے کہ غیب کا علم ہے، اب یہ مومن جن تو نہیں ہو سکتا ظاہراً۔ اگر مومن جن بھی ہو تو یہ امکان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے یا تعلیم اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے ان کو پہنچائی اور غیب کے علم تھے، لیکن ظاہراً ان کو قابو میں کیا ہوا تھا، اور یہ وہ تھے جو باغی تھے تو یہ کہہ رہے ہیں عذاب المہین۔ مومن تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اس کو تو خدمت سمجھتا ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو جن تھے، یہ عذاب المہین کہنے والے جن، یہ ان سے کوئی راضی جن نہیں تھے، ان کے تابع آئے ہوئے جن تھے۔ اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے بشر مافوق ہے۔ اس دوسری آیت سے بھی کیا پتہ لگتا ہے؟ بشر مافوق ہے۔ شیاطین ہیں تو آپ انسانی مراتب طے کریں، یا شیاطین آپ کے ماتحت قرار پائیں گے، نہ کہ آپ کے بھالا اور آپ کے اوپر سر چڑھیں گے۔ تیسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا وہ عفریت کے ساتھ ہے۔ قرآن نے ذکر کیا ہے سورہ نمل آیت نمبر 39 میں کہ اس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن آج ہم اس کو قدر تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کا جائزہ انشاءاللہ تعالی اسی اثناء میں لیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تفسیر قمی میں ایک واقعہ وارد ہوا ہے، قدر طولانی ہے، لیکن ہم اس کو ایک ہی واقعے کو پڑھتے ہیں جس میں اس آیت کا تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی کرسی تھی جس کے اوپر وہ پراجمان ہوتے تھے، اور تمام کے تمام پرندے ان کے پاس آتے تھے، کرسی کے اوپر سایہ کر دیتے تھے، اور جو کچھ بھی سورج وغیرہ میں سے جو بھی ایک تپش پہنچاتا تھا، یہ پرندے ہیں کہ سایہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک دن دیکھا فغاب عنہ ہدہد من بین الطیر، پرندوں میں ہدہد نہیں ہے۔ فوقع الشمس من موضعہ فی حجر سلیمان فرفع رأسہ، کہ اب یہ تعبیرات ممکن ہے کہ یہ تمثلات بھی ہوں، صحیح ہے، یہ زبان سمجھنے کے لیے ہمارے پاس دونوں راہیں موجود ہیں، کیونکہ یہاں پہ فوقع الشمس من موضعہ، سورج اپنی جگہ سے آیا ان کے حجر میں۔ اب حجر کہیں یا حجر کہیں، کہ حجر پتھر کو بھی کہتے ہیں، گود کو بھی کہتے ہیں، بہرحال ایک جگہ سے آیا دوسری جگہ پہ سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور انہوں نے اپنے سر کو اٹھایا اس کی طرف دیکھا، یعنی حجر ممکن ہے ایک خاص جگہ کے اوپر سورج نے حرکت کی ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے آیت یہ قرآن میں جیسا کہ وارد ہے، ما لی لا ارى الہدہد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کہاں ہے وہ؟ فلم یمکث الا قلیلا اذ جاء الہدہد، تھوڑی دیر گزری تھی، ہدہد آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ این کنت، کہاں پر تھے؟ کہا کہ احطت بما لم تحط بہ، مجھے اس چیز کا احاطہ ہے جس کا احاطہ آپ کو نہیں ہے، یعنی اس کی مجھے خبر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں تھی، اللہ نے اس پرندے کو خبر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، وہ مملکت دیتا ہے تو اس مملکت میں جس کو انتہائی قوت دی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قوت کی طرف توجہ مسلسل رکھتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے ان واقعات میں یہ چیز زیادہ ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، احطت بما لم تحط بہ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے پرندہ اس طرح سے سوچ رہا ہو، ایک دو واقعات ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، پرندہ اس طرح سے سوچ رہا ہو۔ وحکا لہ قصۃ سبا، وہ مملکت سبا کا اس نے واقعہ بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا خذ الکتاب الیہا، یہ جاؤ خط اسے پکڑا کے آ جاؤ خاتون کو۔ فجاء بہ ووضعہ فی حجرہا، وہ گیا ہدہد اور جا کے اس کی گود میں یا گھر میں پھینک کے آگے یا جس جگہ تھی۔ فارتاعت من ذلک وجمعت جموعہا، اس سے وہ ڈر کے رہ گئی، اس نے اپنے تمام افراد کو جمع کیا۔
وقال لهم انی القی الی کتاب کریم، بڑی ایک پیاری بہترین نفیس خط میرے پاس آیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ بند ہے، خوبصورت اس میں تحریر موجود ہے۔ انہم من سلیمان، یہ قرآن کریم کی آیات ادھر تفسیر کے اندر آیات نہیں بیان کی گئیں، اگر وہ آیات کو ہم پڑھیں تو اس کے اپنا ایک اثر ہے اور آیات کے اندر ایک قوت پائی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے میں اس مہینے کی برکات کو لینے کے لیے آیات سے پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس جگہ پہ دوبارہ منتقل ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سورۃ النمل میں وارد ہوا ہے۔ سورۃ النمل کے آغاز میں ہی آیات ہیں، ان آیات میں آیت نمبر 15 سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد و سلیمان کو خوب علم دیا۔ قرآن نے جس کو بھی بادشاہت دی ہے، مملکت دی ہے، اس کے لیے علم کی تعریف کو مقدم رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام کے اوپر جب اعتراض ہوا تو علم الآدم اسماء کلہا، اسی طرح طالوت پر جب اعتراض ہوا تو طالوت کا بھی کیا کہا، علم والجسم، جسم کے اوپر علم کو مقدم رکھا۔ ادھر بھی جب ایک وسیع سلطنت کی بات ہوئی تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انہیں علم دیا ہے۔ علم وہ خزانہ ہے یا علم وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے وہ شے حق پیدا کرتی ہے کہ وہ جاہل کے اوپر فوقیت حاصل کر جائے۔ وقال، ان دونوں نے کہا داؤد و سلیمان، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اس اللہ کا شکر ہے، حمد فقط و فقط اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کثیر اپنے مومن بندوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ وورث سلیمان و داود، سلیمان نے اپنا وارث داود کو بنایا۔ وقال ایہا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، پرندوں کی مجھے بولی دی گئی ہے۔ وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر شے مجھے ہمیں عطا کی گئی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ اللہ کی ذات کا، اس ذات کا، پروردگار کا واضح فضل ہے، آشکار ہمارے اوپر فضل ہے۔ منطق الطیر کہ پرندوں کی بولی، ادھر عرفاء اچھا مطلب بیان کرتے ہیں، وَإِلَّا ایک یہ مسئلہ ہے پرندوں کی بولی سے کیا مراد ہے، پرندے تو نہیں بولتے، صحیح، انسان سکھائے تو وہی لفظ بول دیتے ہیں جس کے پیچھے شعور نہیں ہوتا، جیسے طوطا لفظ ادا کر دے۔ عرفاء بیان کرتے ہیں کہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے مادی جو آپ کو جہان میں نظر آ رہے ہیں، چرند پرند، حشرات، حیوانات، حتیٰ یہ در و دیوار، یہ بے جان جمادات، ساری کی ساری چیزوں کا ایک برزخی وجود ہے، یعنی قوت خیال ان کے پاس ہے۔ لیکن قوت خیال جو ہے وہ انسان کے بعد ضعیف ترین قوت خیال موجود ہے حیوان کے پاس، حیوان کے بعد ضعیف ترین قوت خیال نباتات کے بعد ضعیف ترین خلقت ہے جمادات، یہاں تک کہ اتنا کہ وہ گویا کہ بول ہی نہیں سکتے۔ پھر قوت خیال جب ہوتی ہے تو اس میں معلومات آتی ہیں، تصورات ہیں، تو اب اسے بیان کر سکتے ہیں یا نہیں، بیان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں اللہ نے انسان کے علاوہ کسی کو یہ طاقت نہیں دی، ورنہ یہ بول بول کے ہمیں تھکا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے بقیہ کسی حیوان کو بھی بات چیت کی دعوت نہیں دی، آوازیں نکالتے ہیں، وہ رمزی ان کے طور طریقے ہیں جس سے وہ ایک اپنا نظام چلاتے ہیں۔ بس ایک دفعہ ہوتی ہے قوت کا ہونا اور استعمال ہونا، استعمال فقط انسان کر سکتا ہے، قوت اللہ نے بقیہ کو بھی دی ہے۔ جیسا کہ ادھر ابھی آپ واقعہ دیکھیں گے، اس واقعے کے ضمن میں ایک دو واقعات ضمنی آپ کو انشاءاللہ تعالی بیان کرتا ہوں۔ منطق الطیر، آیت نمبر 17 دیکھیں، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، سلیمان کے لیے ہم نے حشر کر دی، یعنی جمع کر دیے ان کے لشکر، جنوں میں سے بھی تھے، انسانوں میں سے بھی تھے اور پرندوں میں سے بھی تھے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور انہیں تقسیم کیا جاتا تھا، کاموں پہ انہوں نے لگایا ہوا تھا۔ حتیٰ اذا آتوا علی واد النمل، وادی نمل کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور اس سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو استطاعت، قوت ہے ان کے پاس، لیکن ان کو بولنے کے لیے اجازت نہیں ہے، استطاعت نہیں دی کہ وہ اظہار کریں، بولیں، مگر جس کے اوپر اللہ تعالیٰ لطف فرمائے تو وہ بول سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو کلام کریں گے وہ اپنے علم کے مطابق کریں گے، اپنے اسی قوت خیال کے مطابق کریں گے۔
لہٰذا قدرت ہے ان کے پاس، لیکن اس قدرت کو استعمال کرنے کا اذن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن جس کو اذن مل جائے وہ گفتگو کرتا ہے۔ یہ اساتذہ عرفان نے اپنے دروس میں نقطہ ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ قرآن کریم کی یہ آیات جو ہمارے لیے قابل حل ہو جاتی ہیں، وإلا اس کو یا ہمیں تمثیل قرار دینا پڑے گا کہ ایک واقعہ ہے جو حقیقت میں بعض نے اس طرح سے تعبیر کی ہے جو کہ ظاہراً درست نہیں ہے، کہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے خود سے وجود دیا ہے، ایجاد کیا ہے، واقع در حقیقت برپا نہیں ہوا تھا۔ مصری بعض اہل سنت اس نظریے کے قائل بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں ہر چیز حق ہے، صحیح، کیونکہ الحق من ربک، قرآن تیرے رب کی طرف سے فقط حق آیا ہے، اس میں تو کوئی جھوٹ اور کذب اور اس طرح کا کوئی دخل ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ حق ہے۔ اب آئیں وادی نمل میں، جب یہ آئے، یعنی یہ لشکر ہے چل رہا ہے، وادی نمل میں آیا، قالت نملتن، تو ایک چونٹی بولی، ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہم وہم لا یشعرون، کہ یہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں سے کچل نہ دے، کیونکہ انہیں شعور نہیں ہے۔ چونٹی انہیں کہہ رہی کہ وہم لا یشعرون، انہیں کوئی شعور نہیں ہے، یہ کہاں انہوں نے تمہیں دیکھنا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے سنا، فتبسم ضاحکا، تو مسکرائے، ہنستے ہوئے مسکرائے، تبسم ضاحکا، تبسم اسے کہتے ہیں کہ آپ کو پیچھے والے یہ جسے کہتے ہیں کہ نواجز نظر نہ آئے، علم تجوید میں تقسیم کی جاتی ہے ثنایا، انیاب اور نواجز وغیرہ، سامنے کے یہ 4-5 دانت اگر نظر آئیں، منہ کھولے اور اتنا نظر آئے، اسے کہتے ہیں تبسم، اور اگر سارے دانت نظر آئیں کہتے ہیں کہ ہنسنا، ضحکن، تو وہ انہوں نے مسکرائے، لیکن اس طرح مسکرائے کہ وہ مسکرانا بھی ہنسنا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہم لا یشعرون، من قولہا، اس چونٹی کے جملے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اب یہ دیکھیں سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ، لیکن واقعات سارے دیکھیں کیا ہے، موت کے وقت کیڑوں سے پتہ لگا کہ ان کی موت ہو چکی ہے، چونٹی سے ان کا مکالمہ ہو رہا ہے، اور چونٹی کیا کہہ رہی ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ہدہد کیا کہہ رہا تھا کہ آپ کو بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے جو مجھے پتہ ہے۔ نہیں، کس طرح سے ضعیف ترین مخلوق وہ بادشاہ، عظیم ترین بادشاہ کو کیا کیا، کبھی ایک طرف سے بے شعوری کی طرف سے ایک گفتگو بات بیان کر رہے ہیں، ایک طرف سے جہالت کا پہلو ذکر کر رہے ہیں، یعنی یہ جانور یا یہ حشرات، وَإِلَّا سلیمان علیہ السلام عالم ہے، اللہ کی طرف سے انہیں علم عطا ہے، عصمت کے عہدے کے اوپر فائز ہیں، لیکن یہ آزمائش ہے اس دنیا کی، اس دنیا کی آزمائش قوت کے ساتھ ضعف کی طرف نگاہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو انسان کے لیے جمع کیا، عزت میں ہی ذلت ہے، یعنی انسان ایسا، وہ عزیز اللہ کی ذات ہے کہ جسے ایک ذرہ دنیاوی ذلت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مس نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دنیاوی بھوک ہے، احتیاج ہے، دیگر چیزیں، وہ ساروں کی ضرورت پڑے گی، اس لیے عزیز حکیم فقط اللہ کی ذات ہے۔ بہرحال یہاں پہ آپ دیکھیں کہ من قولہا فتبسم ضاحکا، من قولہا، سلیمان علیہ السلام کے اس قول سے وہ ہنس دیے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، کہ مجھے عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں، التی انعمت علی، جو تو نے میرے اوپر نازل کی ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین کے اوپر تو نے جو عطا کی ہے، وان اعمل صالحا، اور میں تیرا صالح عمل انجام دینے والا بنوں، ترضاہ، ایسا صالح عمل جس سے تو راضی ہو، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت کی بدولت، نہ کہ میرا عمل ایسا ہے کہ اپنی رحمت کی بدولت صالحین، اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما۔ انسان ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے، زیادہ علم حاصل کر لینا، بہت گریہ اور آہوزاری کرنا، اس سے وہ صالحین میں نہیں داخل ہو جاتا، رحمت الہی ہے کہ جو اسے صالحین میں لے جاتی ہے۔ اس لیے روایات میں اس طرح وارد ہوا ہے کہ دوسروں کے رونے سے تم مت متاثر ہو، تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ فی القلب، التقویٰ فی القلب، قلب میں تقویٰ ہوتا ہے، چہروں سے
اور ظاہری بناؤ سنگھار سے اور ظاہری اعمال سے تقوی کو مت پہچانو۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، دیکھا کہ پرندہ نہیں ہے، فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، کہ کیا ہو گیا کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، یا غائب ہے۔ اب یہ سارے کے سارے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، تو سلیمان علیہ السلام سب کا حساب کتاب رکھا ہوا تھا، ذمہ داریاں دی ہوئی تھی، سب پہ نگاہ رکھتے تھے۔ یہ ان کے یہ علم سے تعلق رکھتا ہے، علم میں ہوا کہ یار ہدہد بھی تھا، وہ کہیں غائب، فلاں کہاں پہ ہے، فلاں کہاں پہ ہے۔ اس لیے آغاز میں دیکھا سلیمان علیہ السلام کے لیے کس کی بات کی؟ علم کی بات کی، کیونکہ خالی قدرت سے تو نہیں ہوتا، علم ہوگا تو قدرت چلائے گا۔ اگر سلیمان علیہ السلام نے جو امر انجام دیا تھا، یا پرندوں میں اسے ہونا چاہیے تھا، صف میں ہونا چاہیے تھا، غائب ہے، کلاس میں نہیں آیا آج، سلیمان علیہ السلام کیا سزا پرندوں کو دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ غائب ہے تو ابھی میں اسے شدید عذاب دوں گا۔ صحیح، یہ حجت الہی کا کہ اگر اطاعت نہ کی جائے تو یہ ہے پرندوں کے ساتھ، کہ اگر یعنی انسان ہے جس کے اوپر اللہ کی انتہائی کثیر رحمت ہے، اسے حاضر ہونا چاہیے تھا، حاضر نہیں ہے، کہا لَأُعَذِّبَنَّ عَذَابًا شدید، عظیم شدید عذاب دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ذبح کر دوں گا، وَلَيَأْتِيَنِّ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا واضح کھلی دلیل میرے پاس لائے کہ کیوں غائب تھا، وہ دلیل اس کے باوجود، یعنی عذر واضح ہونا چاہیے، ورنہ تو یا سخت سزا ہے یا اسے میں ذبح کروں گا۔ اب وہ فمکث غیر بعید، زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، کوئی ایسا نہ سمجھے کہ روایات اور روایات کو ضعیف کہہ کے انسان گزر جائے، یہ آیات کریمہ آپ کی خدمت میں پڑھی جا رہی ہیں۔ فمکث غیر بعید، ابھی تھوڑی دیر وہ ٹھہرے ہی تھے، گزرا ٹائم زیادہ نہیں تھا۔ فقال، ہدہد آ گیا، اور آتے ساتھ ہی اس نے، پہلے انہیں پتہ تھا سلیمان علیہ السلام نے کیا کرنا ہے، تو فوراً کا احط بما لم تحط بہ، مجھے وہ بات پتہ جو آپ کو نہیں پتہ، میں تو ان چیزوں کا علمی احاطہ رکھتا ہوں جو آپ کو احاطہ نہیں ہے۔ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، یقینی طور پہ ایک خبر میں سبا کے بارے میں دے رہا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک خاتون دیکھی ہے، تملکہم، جو لوگوں کے اوپر بادشاہت کر رہی ہے، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور انہوں ہر چیز اس کے پاس موجود ہے جو بادشاہوں کے پاس ہونی چاہیے، قدرت ہے، طاقت ہے، بڑی فوج ہے، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور ایک تو ایسا نمونہ میں نے دیکھا ہے کہ زندگی بھر نہیں دیکھا، عرش عظیم، بہت بڑا اس کا تخت ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کے وہ خاتون بھی اور وہ پوری قوم بھی سورج کی پرستش کرتی ہے، عبادت کرتی ہے اور اسے سجدے کرتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور انہیں اپنے اعمال بڑے خوبصورت لگتے ہیں، بڑے اچھے اعمال انجام یہ دے رہے ہیں، انہیں اپنی عبادتوں کے طریقے اور اپنی زندگی بسر کرنے کے طور طریقے بڑے اچھے لگتے ہیں، شیطان نے یہ بڑے مزین اور خوبصورت ان کے لیے کر دیے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور شیطان نے انہیں راہ حق سے دور کر دیا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ پھر نیچے آیت میں ہے کہ آیت نمبر 28 کہ بقیہ توحید سے متعلق آیات ہیں۔ اذهب بکتابی ھذا، اس کتاب کو لے جاؤ، یہ میری کتاب، یہ میرا مثلا خط ہے، فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، ان لوگوں کے درمیان اسے پھینکنا، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے پھر آ جانا، فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، دیکھو وہ کیا لوٹاتے ہیں۔ قالت، اب اس خاتون نے کہا، یا ایھا الملأ، ملا وہی درباری جو آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ملا کے مقابلے میں خلا، ملا جن کا پیٹ پر ہے، دنیا دار اور دنیا خوب سمیٹی ہوئی ہے، اور لوگ دنیا اور دنیا کی جلالت کی وجہ سے ان کی طرف رخ کرتے ہیں، انہیں ملا کہتے ہیں۔ یہ عموماً حکمرانوں کے آس پاس کا طبقہ ہوتا ہے، یا کسی بھی جگہ پہ برسر اقتدار یا کھاتا پیتا مالدار طبقہ۔ تو ملا کو کہا اس خاتون نے، انی القیہ الی کتاب کریم، بڑی نفیس ایک تحریر میرے پاس ہے، یعنی ممکن ہے نفاست سے یہ مراد ہو، مہر بڑی خوبصورت ہے، کاغذ اور یہ ساری چیزیں بڑی پیاری ہیں۔ قالت ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان،
یہ کتاب ہے سلیمان کی طرف سے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس ذات کی طرف سے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جس کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، رحمان رحیم ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سرکشی نہ دکھاؤ، لکھا اس میں یہ ہے، اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ، مسلمین یعنی مسلمان ہو جاؤ، میرے پاس پہنچ جاؤ۔ قالت ایھا الملا افتونی فی امری، مشورہ دو اے ملا کہ کیا کرنا چاہیے۔ ما کنت قاطعۃ امرا، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں، چلے جائیں اس کے پاس اور جھک جائیں، یا اس کی بات کو انکار کر دیں، رد کر دیں، حتی تشہدون، دیکھتے ہیں کہ وہ پھر کیا کرتے ہیں۔ قالوا، اب لوگ ملا نے جواب دیا، نحن اول قوت، بڑی قوت ہے ہمارے پاس، واول بأس شدید، کوئی ٹکرائے تو اس کے اکھاڑ پھینکتے ہیں ہم، سخت ہیں اس کے اوپر۔ والامر الیک، جو حکم آپ دیں گی، فانظری ماذا تأمرین، ہم تو اس منتظر ہیں کہ آپ امور کا جائزہ لیں اور جو آپ کو صحیح لگتا ہے ہمیں حکم جاری کریں، ہم اسے انجام دیں گے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا، بڑے خوبصورت اس کے اندر نصیحت آمیز جملات اور کلمات ہیں جن کی تشریح جدا ہونی چاہیے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں تمہیں کچل دیں گے، فہم لا یشعرون، اس کے اندر بہت بڑا پیغام ہے، کیونکہ جب لشکر گھستے ہیں تو وہ اسی طرح سے سلوک کرتے ہیں۔ ادھر بھی اس کا ملکہ کا کیا ہے، اس نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا القریہ دخلوا قریۃ، جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو ہر چیز برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس علاقے کے عزت دار لوگوں کو ذلیل و خوار اور پست بنا دیتے ہیں۔ وکذالک یفعلون، آگے تو یہی کام کریں گے۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیۃ، میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، تحفہ بھیجتی ہوں۔ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، تو پھر دیکھتی ہوں کہ کیا وہ مجھے بھیجتے ہیں۔ اور ادھر سے یہ بھی ایک نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے، خاتون تھی، خاتون ہمت نہیں رکھتی، اس لیے بادشاہت کے اوپر نہیں فائز ہونا چاہیے۔ اتنی بڑی فوج اور اتنی قوت والی فوج کے باوجود خاتون کا دل تھا، اس لیے ڈر گئی۔ بہرحال اس نے کہا ہدیہ دیکھتی ہوں کہ کیا ہدیہ ہے۔ ہدیہ بھیجا۔ فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال ما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تو جب وہ تحفہ لے کے آئے تو انہوں نے اٹھا کے ایک سائڈ پہ کی اور کہا کہ تم اس مال کے ذریعے سے اپنی طرف کھینچتے ہو مجھے کہ فما آتانی اللہ خیر، کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے کہ جو تم لوگ لے کے آئے ہو۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، جاؤ اپنے اس تحفے سے خود ہی خوش ہو، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ان کے اوپر ایک اور رعب طاری ہو گیا سلیمان علیہ السلام کا۔ ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود، جاؤ تم پلٹ جاؤ ان کی طرف اور انہیں بتاؤ کہ ہم جلد ہی اپنے پورے لشکر، لاؤ لشکر کو، فوج کو لے کے آ رہے ہیں۔ لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، پھر ان علاقوں سے تمہیں ذلیل و خوار کر کے، پست کر کے نکالیں گے۔ اب جب آئے قال سلیمان علیہ السلام، اب وہ چلا گیا لے کے، اب ادھر سلیمان بیٹھے، اور یہاں پہ جن کی اور بشر کی دوبارہ آپ کرشمے دیکھیں۔ ابھی تک سلیمان علیہ السلام کے 2 جگہوں پہ تو دیکھ لیے، اب ادھر دیکھیں کرشمے کیا ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے انہیں جب بھیج دیا اور خوب ڈانٹ ڈپٹ کر کے بھیجا اور کہا کہ لشکر آ رہا ہے، یعنی ٹکر لے لی سلیمان علیہ السلام نے۔ اسی کو کہتے ہیں دشمنی۔ آج بھی دنیا میں سفارتی طور پہ یہی دشمنی کے طریقے ہیں۔ یہ جب ایک ریاست ہوتی ہے مغلوب یا ضعیف اور دوسری چڑھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہدیے بھیجتی ہے، انہیں پیشکش کرتی ہے، یہ شدت سے ٹھکرا دیں تو اب یہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہم ابھی لشکر لے کے، یہ پیغام ہوتا ہے لا رہے ہیں بھائی ہم لشکر۔ ادھر تو سلیمان علیہ السلام نے واضح کہہ دیا۔ اب وہ جب چلا گیا تو کہا سلیمان نے، قال یا ایھا الملا، اے ملا، ایکم یاتینی بعرشھا، اس کا وہ کوئی عرش لے کے آئے میرے پاس، کون ہے تم میں سے، قبل ان یاتونی مسلمین، یعنی سلیمان علیہ السلام کو پتہ تھا وہ آئیں گے میرے سامنے جھکتے ہوئے، مسلمان ہو جائیں گے، جھک جائیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اب سلیمان علیہ السلام تدبیر کر رہے ہیں کہ انہیں گھمنڈ ہے ایک عرش عظیم پہ، بہت بڑا تخت انہوں نے بنایا ہے، حیران کن تخت، تو کون ہے تم میں سے وہ حیران کن تخت لے آئے گا۔
قال عفریت من الجن، جن دربار میں بیٹھا ہوا تھا. اس لیے یہاں سے بھی ہمیں پتہ لگا حجج الہیہ کے صرف انسان ہی نہیں ہوتے مشیر، اطرافی مشیر ملا درباری صرف ان بشر نہیں، جن بھی ہوتے ہیں. عفریت بہت دیو ہیکل جن، عام بندہ دیکھ کے گھبرا جائے اسے. عفریت من الجن انا آتیک بہ، میں آپ کی خدمت میں ابھی لے آتا ہوں. قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے آپ اٹھیں گے اس سے پہلے، میں اٹھنے سے پہلے ہی لا دوں گا آپ کو. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اس کے اوپر میں بہت قوت رکھتا ہوں اور امانت دار ذمہ دار ہوں. قال الذي عنده علم من الكتاب، وہ شخص جس کے پاس کتاب سے کچھ علم تھا. اس آیت کے ضمن میں اہل بیت علیہ السلام سے روایت وارد ہوئی ہے کہ اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت چہاردہ معصومین علیہ السلام کتاب کا پورا علم عنایت کیا ہے. وہ جس کے پاس کچھ علم تھا اس کی برکات دیکھیں گے کیا اس نے کیا، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو اللہ نے انہیں کیا ولایت عطا کی ہے. لہذا علم من الکتاب تھا. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ یہ جو پھڑ پھڑاتی ہے یا آنکھ آپ کی تھوڑی سی جھپکتی ہے، جھپکنے سے پہلے ہی میں اس تخت کو آپ کے سامنے لا دوں گا. اجازت دی سلیمان علیہ السلام نے. فلما رآہ مستقرا عنده، دیکھا تو سامنے حاضر تھا. یہ ٹی وی پہ ہی دکھائی دیتا ہے، وإلا تو نہیں. دیکھا تو فوراً سامنے حاضر ہو جائے، ورنہ تو ممکن نہیں ہے. قال هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں یا ناشکرا. اور جس نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا وہ اس نے اپنے حق میں ہی بہتری کی، شکر ادا کیا. اور جس نے کفر کیا فإن ربی غنی کریم، وہ میرا رب غنی کریم ہے. بہرحال وہ عرش کو لے آئے. تو جب وہ وہاں پہ پہنچے تو فلما جاءت، آگے آیت نمبر 42 دیکھیں، وہ جب آئی خاتون ملکہ، قیل اہکذا عرشکی، تو کہا کیا آپ کے عرش کی طرح کا ہی یہ ہے. فلما رآتہ حسبتہ لجتا، اس نے جب دیکھا ملکہ نے تو دیکھا یہ شاید پانی ہے یہاں پر، تو پانی کے اوپر گزرنے کے لیے نفاست دکھائی. وکشفتا ساقیہا، تو اپنے اس نے تھوڑے سے، یہ پنڈلی کو ساقی کہتے ہیں، تھوڑے سے اپنے کپڑوں کو اوپر کیا تاکہ کپڑوں کو پانی نہ لگے. پنڈلی سے پنڈلی تک یا پنڈلی سے تھوڑے اوپر کہ پنڈلی ظاہر ہو گئی. قال انہ صرح ممرد من قواریر، ادھر دیکھا یہ تو پانی نہیں ہے، اسے شیشہ یا ہیرے جواہرات سے مرقع یہ ایک تخت بنا ہوا ہے. تو یہاں پہ تو اس کی ساری دنیا داری بھی جواب دے گئی. اور فوراً اس نے کہا قالت رب انی ظلمت نفسی. یہ سلیمان علیہ السلام کی تدبیر تھی، ڈرانے دھمکانے کی بجائے اس کے سامنے عاجز کیا کہ تم کون سی دنیا کو لے کے آتی ہو، اللہ کی قدرت کو ادھر دیکھو، کون سا تخت ہے ادھر. اس کو دیکھا تو وہاں پہ ساری اس کی دنیا کی جو ایک عظمت تھی وہ پارا پارا ہو گئی. قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان، میں سلیمان کے ساتھ اسلام لاتی ہوں للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. یہ آپ نے واقعہ ملاحظہ کیا. اور عفریت کو دیکھا، اس میں ہم اسی کو تفسیر قمی کے ضمن میں اس آیت کریمہ سے استفادہ کر رہے تھے. تو یہاں پہ نیچے بس اتنا ہی لکھا گیا کہ میں وہ حصہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور ایک دو واقعات کو ہم ملاحظہ کرتے ہیں. اب دوبارہ تفسیر قمی میں ہم آ جائیں. ہم نے آیات سے استفادہ کیا کہ وَذَكَرَ الْكِتَابِ لَا قَوْلِهَا إِنْ كَانَ نَبِيًّا مِنْ عِنْدَ اللَّهِ، کہ اس خاتون نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جھوٹا نہیں ہے تو ہماری تو اس کے سامنے کچھ نہیں چلے گی، لہٰذا میں اس کے پاس ہدیہ بھیجتی ہوں. اگر وہ بادشاہ ہوا دنیا کی طرف مائل ہوا تو ہدیے کو قبول کر لے گا اور ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ دنیا دار ہے، وہ پھر ہمارے اوپر نہیں چڑھ دوڑ سکتا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے. زیرک تھی وہ خاتون. یہ اب تفسیر قمی میں تفسیر امام علیہ السلام کی زبانی آ رہی ہے، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ اس میں سارا کلام امام سے ہے. فبعثت الیہ حقۃ فیہا جوہرۃ عظیمہ، ایک بڑا صندوق بھیجا، جوہر اس میں بڑے پیارے خوبصورت
تھے اور بھیجنے والے اپنے رسول کو کہا، رسول یعنی وہ ڈاکیہ ٹائپ نمائندہ جو لے کے گیا، اور کہا کہ اس کو ان کے تثقب هذه الجوہرۃ بلا حدید ولا نار، کہ فاتاہ الرسول بذالک، وہ لے کے آ گیا، فامر سلیمان علیہ السلام نے اپنے بعض جو تھے لشکر والے انہیں حکم دیا، فاخذ خیطا فی فمہ ثم ثقبها، ثقب ویسے کہتے ہیں ایک سوراخ کو بھی، تو انہوں نے اس میں کہا کہ اس جوہر کے اندر جو ہے تم ایک تثقب هذه، اس سارے کو تم ایک سوراخ میں مثلا ڈالو جو نہ لوہے سے اور نہ آگ ہو، جس میں اپنے ساتھ یہ نہ لے کے جاؤ۔ بہرحال اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا مطلب بنتا ہے۔ انہوں نے اس کو بہرحال نکال دیا۔ خیط کہتے ہیں تار کو بھی، یا رسی کو، یا دھاگے کو، ان چیزوں کو کہتے ہیں۔ ایک جانب سے ڈالا، دوسرے جانب سے نکال، یعنی اس میں یا تو سوراخ تھے جس سے ایسا سوراخ تھا، نہ آگ سے کیا گیا تھا نہ لوہے سے، انہوں نے اس سے دھاگے کو گزارا، اس طرح سے کچھ بیان ہے۔ آگے دیکھیں کہ فرجع الیہا، وہ پھر آگے آیت اختتام کے اوپر یہ بیان کیا سلیمان علیہ السلام نے کہ سب کو حاضر کیا اپنے لشکر والوں کو، اور کہا کہ کون ہے کہ جو لے کے آئے گا، تو ان میں آصف بن برخیہ تھے جو انتہائی تیزی سے لے کے آئے، کیونکہ ان کے پاس اس میں اعظم تھا، اس میں اعظم کی وجہ سے وہ تیزی سے لے آئے۔ سلیمان علیہ السلام کے بڑے خوبصورت واقعات ہیں، اس لیے اس میں تعجب نہیں کرنا چاہیے جنوں کے حوالے سے، یا اس حوالے سے کہ پرندوں سے گفتگو کے حوالے سے، اگرچہ بعض روایات میں آئے ہیں، ضعیف روایات رویہ کر کے بیان ہوئی ہیں، لیکن مطلب ان میں خوبصورت ہے۔ لہذا بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں اخلاقی بڑی نصیحتیں موجود ہیں، پیچھے سند اس کی کوئی معتبر موجود نہیں ہے، ہم ان خوبصورت نصیحتوں کو لے سکتے ہیں۔ اس لیے ان داستانوں کے ذریعے سے بعض اوقات وہ نصیحت والا پیغام پہنچانا مقصود ہوتا ہے، نہ کہ فقط یہ بیان کرنا کہ سلیمان علیہ السلام کی گفتگو ہوئی۔ مثلا میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بحار الانوار جلد نمبر 14 صفحہ 95 سے تیزی سے سنا دیتا ہوں، تاکہ جن کے موضوع سے ہم بہت زیادہ باہر نہ نکل جائیں۔ روایت کی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام راع عصفوراً، ایک چڑیا دیکھی، منطقہ طیر دیے تھے ان کو، جیسے نملہ سے بات کی اس نے جب کہا فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، خوب ہنسے وہ۔ تو اسی طرح چڑیا دیکھی، یقول لعصفورۃ، آپ یہ کہہ لیں کہ عصفورۃ، عصفور کہتے ہیں چڑے کو، عصفورۃ چڑی، چڑا اور چڑی تھے۔ تو لما تمنعین نفسک منی، تو چڑا کہتا ہے چڑیا کو کہ تو اپنے آپ کو مجھ سے کیوں دور رکھتی ہے، مجھے قریب ہی نہیں اپنے آنے دیتی۔ اب وہ اپنی محبتوں کے چکروں میں تھے، چڑی جو ہے، چڑی سے وہ محبت دکھا رہا ہے، اور چڑیا جو ہے وہ اس سے دور بھاگتی تھی۔ تو یہ چڑا کہتا ہے کیوں تم مجھ سے دور بھاگتی ہے، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں، تو میرے قریب ہی نہیں آتی۔ وَلَوْ شِئْتُ أَخَذْتُ قُبَّةَ سُلَيْمَانَ بِمِنْقَارٍ، سلیمان علیہ السلام کا نا محل کے اوپر بہت بڑا ایک قبہ بنا ہوا تھا، گنبد، تو وہ بھڑکے محبوب کے لیے مارتے ہیں نا محبوب، تو اس نے بھی کہا کہ چڑیا کو کہا کہ تم تو مجھے اگر اشارہ کرو، یا میں اگر چاہوں تمہارے لیے سلیمان کا وہ قبہ اپنی اس چونچ میں لے کے آ جاؤں گا۔ اس چڑیا کو متاثر کرنے کے لیے کہا کہ سلیمان کے محل کا یہ پورا گنبد اپنی چونچ میں لے کے آ جاؤں گا۔ فَأَلْقَيْتُهَا فِي الْبَحْرِ، اور یہ تیرے سامنے میری نظر میں اس کی قیمت ہی کیا ہے، سمندر میں جا کے پھینک دوں گا۔ فَتَبَسَّمَ سُلَيْمَانُ مِنْ كَلَامِهِ، ان کے کلام سے سلیمان بڑے مسکرائے۔ ثُمَّ دَعَاهُمَا، پھر ان دونوں کو ہی بلا لیا۔ وَقَالَ لِلْعُصْفُورِ، چڑے کو کہا أَتُطِيقُ أَن تَفْعَلَ ذَلِكَ، یہ کر سکتے ہو جو تو اتنا اپنے بھڑکے مار رہے اور اس کو سنا رہے، اس کی طاقت رکھتے ہو؟ قال لا یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، اس کی طاقت کہاں میرے پاس۔ وَلَكِنَّ الْمَرْءَ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مرد ہوتا ہے قد یزین نفسہ، اپنے آپ کو بڑا طاقتور، بڑا خوبصورت دکھاتا ہے، وَيُعَظِّمُهَا عِنْدَ زَوْجَتِهِ، اور اپنی زوجہ کے سامنے بڑے بڑے امور انجام دینے کے دعوے کرتا ہے۔ وَالْمُحِبُّ لَا يُلَامُ عَلَى مَا يَقُولُ،
محبت کرنے والا تو جو دعوے کرتا ہے اس پر اسے ملامت تو نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ تو محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو میں بھی محبت کا اظہار بیچارہ کر رہا تھا اس کے سامنے، اور کہہ دیا کہ سلیمان کا قبہ پوری دنیا کو ہی بڑا اچھا لگتا ہے، تو وہ میں تیرے سامنے لے آؤں گا چونچ میں۔ فقال سلیمان للعصفورۃ، چڑیا سے پوچھا، لما تمنعینہ من نفسک وہو یحبک، یہ تجھ سے محبت کرتا ہے، کیوں تو اپنے پاس نہیں آنے دیتی اسے، یہ تو اتنی محبت تجھ سے کر رہا ہے۔ قالت یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، انہ لیس محبا، یہ تو نہیں محبت کرنے والا، یہ تھوڑی ہے، یہ محبت کے ایسے دعوے کر رہا ہے، ولکنہ مدعٍ، دعوے محبت کرتا ہے، محبت کوئی نہیں کرتا، لأنہ یحب معی غیری، کیونکہ اگر یہ محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں میرے علاوہ کسی کی محبت نہ ہوتی، یہ تو اپنے دل میں پتہ نہیں کتنوں کی محبتیں رکھتا ہے، یہ مجھ سے کہاں محبت کرتا ہے۔ فَأَثَرَ كَلَامُ الْعُصْفُورَةِ فِي قَلْبِ سلیمان، سلیمان کے قلب کے اوپر اس چڑیا کی بات اثر کر گئی، وَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، دیر تک روتے رہے، وَاحْتَجَبَ عَنِ النَّاسِ 40 يَوْمًا، 40 دن دور ہو گئے لوگوں سے، غائب ہو گئے، يَدْعُ اللَّهَ، اللہ سے دعا کرتے رہے، أَن يُفَرِّغَ قَلْبَهُ لِمُحَبَّتِهِ، کہ اللہ کی محبت، اے اللہ اپنی محبت کے لیے میرے دل کو خالی کر دے، میرے دل میں تیرے علاوہ کسی کی محبت نہ ہو، وَأَن لَا يُخَالِطَهُ بِمَحَبَّةِ غَيْرِهِ، میں تیری محبت کے ساتھ کسی اور کی محبت کو مخلوط نہ کروں۔ آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے پرندوں کی نصیحتوں کے اندر پیغام ہے۔ اسی کے ضمن میں آخری روایت پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں در حقیقت مومن جنوں کی مومنانہ اور برادرانہ جو کاوشیں مومنین کے لیے کرتے ہیں وہ بیان کرنا مقصود تھی، کہ مثلا صحراؤں میں پھنس جائیں تو صالح جن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ پکارتا ہے، آپ اسے پکاریں، آپ کی رہنمائی کرے گا۔ یا بعض جگہوں پر گدلا پانی یا ممکن ہے زہریلا پانی تھا، اچانک ایک انسان آیا، اس نے منع کیا، پھر غائب ہو گیا، امام نے فرمایا وہ جن تھا۔ اس طرح سے چند واقعات ہیں، اب انشاءاللہ اسے ہم کل پڑھیں گے۔ یہ واقعہ آخری اس کو بھی ملاحظہ کر لیں کہ اس میں بھی بڑی نصیحت ہے، اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ اصل محبت کیا ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ محبوب کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، یہ اصل محبت ہے۔ وروی انہ، روایت کی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام سمع یومن عصفورا، چڑے کو دیکھا ایک دن، ساری بھڑکے چڑے ہی مارتے ہیں، چڑیا چپ چاپ ہی رہتی ہے۔ بہرحال چڑے نے کہا، یقول لزوجتہ، اپنی زوجہ کو کہا، ادنی منی، میرے قریب آؤ، حتی اجامعک، میں تجھ سے مباشرت کروں، قربت اختیار کروں، لعل اللہ یرزقنا ولدا، کہ اللہ ہمیں پھر ایک بہترین فرزند عطا کرے، یذکر اللہ، جو اللہ کا ذکر کرے، فإن کبرنا، ہم اب بوڑھے ہو رہے ہیں۔ یا فتعجب سلیمان من کلامہ، سلیمان بہت اس کے کلام سے متاثر ہوئے اور فرمایا، ہذہ النیت، یہ جو نیت ہے، ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کوئی تو اثر چھوڑ کے جائیں کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، کوئی تو ایسا ہو صالح اولاد ہو جو اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ابھی پلاننگ کرتے ہیں کہ اسے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، ڈاکٹر انجینئر بنے نہ بنے، وہ انسانیت سے خارج ضرور ہو جاتا ہے ان جگہوں پہ جا کے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام کی نیت دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہذہ النیت، یہ جو نیت انہوں نے کی ہے کہ میں کوئی فرزند اس لیے چھوڑوں کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، خیر من مملکتی، اللہ نے جتنی مملکت مجھے عطا کی ہے، یہ نیت اس کی اس مملکت سے بہتر ہے، یہ نیت بڑھ کر ہے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔